بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کے اسباب، اس موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے کہ ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی کمانے والا ہو، اس کا رونا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاں تنگ دستی ہے۔ تو کچھ تو تنگ دستی وہ قدرتی طور پر ہیں اور کچھ بطور آزمائش انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور کچھ تنگ دستی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے، چھوڑنے والے کام ہوں تو انہیں چھوڑ دے، کرنے والے کام اگر ہوں وہ کر لے، تو امید ہے کہ اس کی زندگی سے تنگی دور ہو جائے گی، اور جب تنگی دور ہوگی تو محتاجی جب دور ہوگی تو خوشحالی خود بخود آ جائے گی۔ تنگ دستی کے اسباب میں امام زرنوجی رحمہ اللہ نے تنگ دستی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب لکھا، گندگی کا ہونا۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر میں صفائی نظافت کا معقول انتظام نہ ہونا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہذا اگر ہمارے گھر میں تنگی ہے تو ایک مرتبہ یہ غور کریں کہ گھر میں صفائی اور نظافت کا ایک تو ہے صفائی اور ایک ہے طہارت، ان دونوں کا کامل اہتمام ہونا ایک مسلمان گھر میں ضروری ہے، کہ ایک مسلمان گھر میں اس کا گھر طہارت کے ساتھ بھی ہو، یعنی پاکیزہ ہو، پاک اور صاف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ صفائی بھی معقول ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں، اس لیے کہ گندی جگہوں میں گندی چیزیں آتی ہیں، اور جب گندی چیزیں آئیں گی تو وہ تنگی لے کر آئیں گی، اور جب جگہیں صاف ستھری ہوں تو جیسے صاف ستھری جگہوں پر صاف ستھرا انسان اگر بیٹھے تو اسے اچھا لگتا ہے، ایسے ہی صاف اور معطر جگہ پر اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو برکتیں خود بخود آتی ہیں۔ چنانچہ اپنے گھر میں صفائی اور نظافت کا خیال کیجیے، طہارت کا خیال کیجیے، خود بخود تنگی دور ہو جائے گی، محتاجی دور ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ چنانچہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال، حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنس الفنا وغسل الاناء مجلبۃ الغنا، فرمایا ہے گھروں کو صاف رکھنا، گھروں میں برتنوں کو صاف اور پاکیزہ رکھنا گھروں سے محتاجی دور ہو جانے کا بہت بڑا سبب ہے، اور گھروں میں خوشحالی آنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ یہ کام کیے جائیں۔ لہذا اب جب ہم نے سن لیا ہے کہ محتاجی اور تنگ دستی اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں طہارت کا اور صفائی کا معقول انتظام نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو مسلمان ہے وہ فطری طور پر طاہر بھی رہنا پسند کرتا ہے اور صاف ماحول کو ہی پسند کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان
طبیعت کے طور پر اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے گندا ماحول ہی اچھا لگتا ہے، پھر اسے اس میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوتی، کسی طرح کا کوئی عیب اسے محسوس نہیں ہوتا، لہذا اسے دیکھنا چاہیے اگر اس کے گھر میں ایسا ماحول ہے جو پاکیزہ ماحول نہیں ہے، گھر میں طہارت معقول نہیں ہے، اگر صفائی نہیں ہے تو پھر وہ کرے انشاءاللہ۔ اگر وہ کرے گا، صفائی کا اہتمام کرے گا، نظافت کا اہتمام کرے گا، طہارت کا اہتمام کرے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی، اور جب محتاجی ختم ہوگی تو انشاءاللہ فراوانی آئے گی، انشاءاللہ وسعت آئے گی۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک روایت ہو گئی جس میں تنگ دستی کا ایک سبب بیان کیا۔ اب اسی طرح جس طرح تنگ دستی کے بہت سے اسباب ہیں، اسی طرح تنگ دستی دور کرنے کے بھی بہت سے اسباب ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ ایک سبب تو ہم نے تنگ دستی کا بیان کر دیا، اب ایک سبب بیان کر دیتے ہیں، ایک ذریعہ بیان کر دیتے ہیں تنگ دستی دور ہونے کا، تاکہ جو کام نہ کرنے والے ہیں وہ انسان نہ کرے، اور جو کرنے والے ہیں وہ کرے، تاکہ دونوں طرح سے وہ اپنے طور پر مکمل ہو جائے، اور جو اس کے اپنے کرنے والے کام ہیں وہ کر لے، باقی جو انجام ہے وہ رب کے سپرد کر دے۔ چنانچہ امام مظہری نے روایت کی، اور امام قرطبی نے بھی روایت کی، امام ثعلبی نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یہ آخری وقت یعنی موت کے وقت میں جب بیمار ہوئے تو امیر المؤمنین تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ خلافت پر تھے، آپ ان کی عیادت کو آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو جلیل القدر صحابی ہیں، اور دوسرے یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت کثیر الروایہ بھی ہیں، بڑی شان اور بڑی عظمت ہے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ وہ بہت ضعیف ہو گئے اور بیمار بھی ہیں، تو آپ ان کی عیادت کو آئے۔ جب عیادت کو آئے تو چند مکالمے ہوئے، جس کو امام قرطبی نے بھی لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا۔ فرمایا ان عثمان دخل علی ابن مسعود یعودہ فی مرضہ الذی مات فیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت پہ آئے، اس مرض کی عیادت پر آئے جس مرض پہ ان کا وصال ہوا۔ فقالا، اور آپ نے ان سے پوچھا، ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے؟ قال، فرمانے لگے، ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے۔ یہ پاک لوگوں کی پاک باتیں ہیں، اور یہ مطہر لوگوں کی پاکیزہ ترین باتیں ہیں کہ ہم سے اگر کوئی مرض کے ایام میں، بیماری کے ایام میں آ کر پوچھے کیا شکایت ہے، تو ہم سینکڑوں شکایت بتا دیں، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، لیکن وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود اس طرح رجوع الی اللہ کرنے والے اور اللہ کی طرف لو لگانے والے، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا آپ کو کیا شکایت ہے، مطلب کیا تکلیف ہے، شکایت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ قال، فرمانے لگے، ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے۔ قال، تو پھر آپ نے پوچھا، فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ قال، تو فرمانے لگے، رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ قال، پھر آپ نے پوچھا، اس لیے کہ آپ خلیفہ مسلمین تھے، اس لیے آپ نے پوچھا، افلا ندعو لکا طبیبا، کیا میں آپ کے لیے کوئی ماہر طبیب منتخب نہ کر دوں جو آپ کا علاج کرے؟ قالا، تو کہنے لگے، الطبیب امرضنی، طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، اور طبیب سے مراد رب عز و جل ہے، وہ جسے چاہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے، تو وہی شفا دینے والا ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ افلا ندعو لکا طبیبا، کیا میں آپ کے لیے کوئی طبیب منتخب کر دوں؟ قالا، تو فرمایا، الطبیب امرضنی، طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ قالا، پھر آپ نے ان سے پوچھا، افلا نأمر لکا بعطائک، کیا میں آپ کے لیے کچھ مال منتخب کر دوں جو بیماری کے ایام میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، جس کی وجہ سے آپ کا علاج آسان ہو جائے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس کچھ مال ہو، کچھ پیسے ہوں، جس کے سبب آپ کے لیے بیماری کے ایام گزارنا آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ میں آپ کے لیے افلا نأمر لکا بعطائک،
کیا میں آپ کے لیے کچھ پیسے نہ منتخب کر دوں جس کے سبب آپ بیماری کے ایام آسانی کے ساتھ گزار پائیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا حاجۃ لی فیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان سے پوچھا، قال، آپ نے فرمایا یکون لبناتک من بعدک، میں آپ کے لیے کچھ پیسے منتخب کر دیتا ہوں، کچھ مال آپ کو دے دیتا ہوں، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے بعد آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی بیٹیوں کے لیے یہ آسانی کا باعث بن جائے گا، آپ کے بچوں کے لیے یہ مال اگر ہوگا تو آپ کے بعد آپ کے بچوں کے لیے آسانی کا سبب ہوگا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو کچھ مال دوں، تو کہنے لگے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں آپ کو مال دے دیتا ہوں، اگر آپ کو حاجت نہیں تو آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا، قال، فرمایا اتخشى علی بناتی الفاقۃ من بعدی، کیا آپ میرے بعد میرے اولاد کے لیے فاقے اور محتاجی کا خوف رکھتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا انی امرتہن ان یقرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، میں نے اپنے بچوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت ہر رات کیا کرے گا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، محتاجی کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مکالمہ کافی طویل ہے، جس میں آپ نے بالکل دنیا داری کو مکمل طور پر چھوڑا، اور اپنے بعد بھی آپ اتنے مطمئن ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ غم یہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر مطمئن ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ اللہ کے کلام پر مکمل اعتماد ہونے کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، محتاجی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ لہذا محتاجی، تنگ دستی کے کچھ اسباب بھی ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور تنگ دستی دور کرنے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ فراخ دستی لینے کے یعنی اپنی زندگی میں وسعت آنے کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ ذرائع ہیں۔ تنگ دستی دور ہونے کے یہ ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی تنگی دور ہوگی، اور جب تنگی دور ہوگی تو فراوانی خود بخود آئے گی۔ اسی وجہ سے نبی اکرم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام سیوطی نے ہی نقل کیا ہے در منصور میں، یہ سورہ واقعہ کی حوالے سے ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت میں ایک حدیث تو ہم نے بیان کر دی ابن مسعود کی، وہ امام ثعلبی سے روایت ہے، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں اسی صورت کے تحت لکھا، سورہ واقعہ کی فضیلت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ان انس الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا، سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، یعنی یہ محتاجی دور کر دینے والی صورت ہے۔ فَقْرَؤُوهَا وَعَلِّمُوهَا أَوْلَادَكُمْ، لہذا تم اسے ہمیشہ پڑھو اور اپنی اولاد کو سورہ واقعہ سکھاؤ، تاکہ تمہاری اولاد بھی پڑھے، اور تاکہ تم بھی محتاجی سے دور ہو جاؤ، تمہاری اولاد بھی محتاجی سے دور ہو جائے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث اسی کے ساتھ ہے، وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
امام دارمی نے مستد الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا نساءکم سورۃ الواقعہ فإنہا سورۃ الغنا، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اس لیے کہ یہ محتاجی دور کر دینے والی سورت ہے۔ تو اس صورت میں اب یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور دوسری حدیث میں خاص طور پر رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں اپنی مستورات کو، عورتوں کو سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم بھی دو۔ دیکھیں والدین خاص طور پر تربیت کے حوالے سے بیٹیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، دوسرا گھر آباد کرنا ہوتا ہے، اپنی فیملی کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر ان میں تربیت، مکمل طور پر تربیت ہو تو وہ اچھے انداز میں اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں، محتاجی کو دور کر سکتی ہیں، وسعت وہ خود بخود لا سکتی ہیں۔ بعض اوقات محتاجی وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا، تو ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جب اپنے گھر جائے، اپنے شوہر کے گھر جائے تو خوشحال زندگی گزارے، اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں، تعلیمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایسی تربیت کرتے ہیں کہ کہیں کمی نہ رہے۔ لیکن ان تربیتوں میں آپ بتائیں یہ تربیت شامل ہے ہماری؟ کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ لہذا اب جب ہم نے یہ سن لیا ہے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجئے، اخلاقی لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ان کی تربیت کیجئے، اور اپنی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں، بالخصوص اپنی بیٹیوں کی تربیت میں سورہ واقعہ کی تعلیم کو بھی شامل کیجئے۔ جب بیٹیاں سورہ واقعہ یاد کر لیں گی اور پڑھنے کی عادی ہو جائیں گی تو باپ کے گھر میں بھی رہیں گی، پڑھیں گی، باپ کے گھر میں خوشحالی کا سبب بنیں گی، اور جب اپنے گھر میں جائیں گی اور وہاں پہ بھی یہی عادت قائم رہے گی تو بال بچوں کے ساتھ جب وہ پڑھتے رہیں گی ان کے اپنے گھر میں بھی خوشحالی رہے گی۔ لہذا ان باتوں پر عمل کیا جائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ خالق اکبر ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔